فدق میں یہ روافظ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. پاکستان کے ایک مولوی اشرف جلالی نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کی شان میں جن الفاظوں کا استعمال کیا ہے میں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں. رسول کی بیٹی ہیں وہ، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں. ارے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ کربلا کے بنا اسلام مکمل نہیں ہوتا. پروردگار نے، پرماتما نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ حضرت سیدہ کو بخشا ہے پوری دنیا میں کسی اور کو میسر نہیں ہے. معافی مانگنی چاہیے اشرف جلالی کو، بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے پاپ کا پراشچت کرنا چاہیے. بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کے اس جملے سے ہمیں. ہندوستان سے آج میرا دل بہت دکھی ہے. میں نے ایک آڈیو ریکارڈنگ سنا. پاکستان کا ایک مولوی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ماں فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخی کر کے بول رہا ہے فاطمہ نعوذ باللہ کھاتا بیٹی، فاطمہ کھاتا کیا. ماں فاطمہ زہرا نہ صرف مسلموں کی، ہم ہندوؤں کو بھی سیر کا تاج ہے. ماں فاطمہ زہرا پورا دنیا کا مہیلا کا مارگدرشک ہے. ماں فاطمہ زہرا کی پوترتا کا اعلان کر کے اللہ نے قرآن مجید میں بولا ہے. یہ پاکستان کے مولوی آصف اشرف جلالی نے جو بیہودہ بیتکا بیان دے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے. بی بی زہرا جنہوں نے اسلام کو خون پسینے سے سینچا بڑا کیا ہے، جو حق پر قائم رہیں، ان کو غیر معصومین بتا کر اس بے غیرت آصف جلالی نے اسلام کی بنیاد پر حملہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے جناب زہرا معصوم ہے، اور حدیث کے حوالے سے جناب سیدہ نبی کی جان ہے، اور یہ لعنتی جناب زہرا کو پنجتن پاک سے الگ بتا رہا ہے، اور یہ جناب فاطمہ زہرا کو معصوم سے الگ بتا رہا ہے. ایسے لوگ انسان ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے تمہیں اور تمہارے فالوورز کو. جو جناب زہرا کے بارے میں غلط کہہ سکتا ہے وہ سیدھے طور پر رسول خدا کو غلط کہہ رہا ہے، وہ حضرت علی کو غلط کہہ رہا ہے، جس کے احترام میں خود نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. انہیں یہ 2 رکعت کا مولوی جھوٹا اور خطاوار بتا رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو یزید بن معاویہ کے ماننے والے ہیں اور بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. آیت تطہیر معصومہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے لیے کسی ملا مولوی خلف اشاری کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس گندے ذہن والے آدمی نے جو پکا طور پر یزیدی حسن اہل بیت کی شان میں گستاخی کر کے میرے جیسے شانتی پسند ویکتی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہر ایک امن پسند آدمی کو ٹھیس پہنچائی ہے. اگر یہ شر پسند مولوی یزیدی آصف جلالی اگر میرے آس پاس ہوتا تو میں ان سے پوچھتا اور ان کو سبق سکھاتا کہ اپنی گندی زبان سے دوبارہ گستاخی تو دور، اہل بیت کا نام لینے سے پہلے کانپ اٹھتے. ارے بے غیرت لعنتی آصف جلالی، میری بات کو دھیان سے سن، اور تیری بات کو سن کر ہاتھ اٹھانے والے اور واہ واہ کہنے والے لعنتیوں، میری بات سنو. صحیح بخاری کو تو مانتے ہیں نا؟ اسی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. حضرت رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. خلیفہ ابو بکیر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ رسول نبی نے یہ کہا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو بھی نبی ہے وہ عام جنتا کا ہے، یعنی سبھی مسلمانوں کا ہے. یہ حدیث انہوں نے سنائی، پر یہاں ایک بات آتی ہے کہ اس حدیث کا ابو بکر کے علاوہ اور کوئی راوی ہی نہیں.
अरे मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई हदीस होती तो रसूल अपनी बेटी जनाब ज़हरा को जरूर सुनाते। जनाब ज़हरा की गवाही को झुटला दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम जिसके पास सही न्याय के लिए खुद अबू बकर अबू उस्मान जाते थे, उनकी गवाही को झूठा करार दिया। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था, जनाब ज़हरा को झूठा ठहराने वालों, यह बताओ, मैं तवज्जो चाहूंगा कि अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था तो जनाब ज़हरा का झूठो ठहराने वालों बताओ कि अगर बाग जनाब ज़हरा का नहीं था तो जनाब फातिमा से वो बाग वापस ले लिया गया, तो रसूल के बाद जो नबी रसूल की बीवियां थी और अपने घरों में रह रही थी, उनका घर क्यों नहीं वापस मांगा गया? जनाब आयशा का घर क्यों नहीं वापस मांग लिया? वहां जाकर के हदीस क्यों नहीं सुनाई? जनाब ज़हरा को खता पर कहना, ऐसी हमकत कोई मुसलमान तो नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई हिंदू भी नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई अमन पसंद नहीं करेगा। हम हिंदुओं में नारी को पूजा जाता है, नारी शक्ति का रूप है। ये हिम्मत सिर्फ यजीद वाला ही कर सकता है। ए मौलवी आसिफ अशल जलाली, तुम ये बताओ कि मस्जिद के अंदर नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हो कि नहीं? और फिर मस्जिद के बाहर आकर नबी रसूल को गलत साबित करने की हिम्मत करते हो। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि इन जैसे खबीस लानतियों को सुनने वाले भी हैं और इनकी बात मानने वाले भी। यह धर्म के नाम पर बदनुमा दाग है और धब्बा है। अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो इस समाज में जहर बोते रहेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ आपस में लड़ाना है और समाज के टुकड़े टुकड़े करना है। लानत है उन सभी पर जो इस आसिफ जलाली की हिमायती हैं। मैं स्वामी सारंग एक अदना सा हकीर इंसान आदमी मादरे हसनैन की अजमत और शान को समझता हूं, और मैं मानता हूं कि जनाब सैयदा की शान आले मोहम्मद के बराबर है। अगर मुझ हकीर को बात समझ में आती है तो कौन से गंदे लोग हैं जो खुद को ईमान वाला कहते हैं, उनको जनाब ज़हरा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हो रही है? अरे आसिफ अशरफ जलाली, मैं तेरी नस्लों पे लानत भेजता हूं, तेरे वालिद और खानदान पर लानत भेजता हूं, मैं तेरी सोच पे लानत भेजता हूं।